مختصر حمد و ثنا کے بعد گرامی قدر معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی پرانوار ساعتوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی نسبت سے اور آپ کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، پروردگار عالم جل جلالہ نے اس کائنات کو انواع و اقسام کی مخلوقات سے سجا رکھا ہے، اور رب ذوالجلال نے بعض چیزوں کو دوسری چیزوں کے اوپر فضیلت عطا فرما رکھی ہے۔ جیسے شہروں میں تمام شہروں پر شہر مدینہ کو فضیلت عطا فرمائی، وادیوں میں سے وادی مکہ کو تمام وادیوں پر فضیلت بخشی، اور دنیا میں موجود قابل استعمال پانیوں میں سب سے بڑھ کر زمزم کو قرار دیا۔ پتھر تو بہت ہیں لیکن اللہ کے ہاں سب سے افضل حجر اسود ہے۔ مسجدیں زمین کے کونے کونے پر آباد ہیں، لیکن اپنی فضیلت کے اعتبار سے مسجد حرام سب سے بڑھ کر ہے۔ جس طرح رب ذوالجلال نے چیزوں کو دوسری چیزوں پر فوقیت عطا فرمائی، ایسے ہی رب ذوالجلال نے انسانوں کو بھی انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جیسے ایک عام مسلمان دنیا کے تمام انسانوں سے افضل ہے، دوسرے وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان کی نسبت جو ایمان والا ہے، مسلمان ہے، وہ افضل ہے، اور سارے مسلمانوں میں اللہ کا ولی افضل ہے۔ جملہ اولیاء مل کر ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے کہ صحابی ان سے افضل ہے، اور صحابہ سے افضل خدا کا نبی ہے کہ تمام صحابہ مل کر ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اور تمام نبیوں سے خدا کا رسول افضل ہے، اور تمام رسولوں سے حضرت محمد مصطفیٰ افضل ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے بعض گھڑیوں کو، لمحات کو، دنوں کو، راتوں کو باقیوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، یہاں تک کہ اسے ایمان والوں کی عید قرار دیا گیا۔ جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل، رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل، شب قدر تمام راتوں سے افضل ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے شعبان المعظم کی 15ویں رات کو بھی باقی راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ رب ذوالجلال کی قدرت کا، اس کی عطا کا ایک انداز ہے۔
کہ وہ اپنی مخلوقات میں بعض ذوات کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرماتا ہے، اور اسی رب نے جیسے شب قدر کو 1000 مہینے کے برابر قرار دیا، اسی نے شعبان المعظم کی رات کو رحمت و برکت کی رات قرار دیا ہے۔ احباب اسی وقت شعبان المعظم کی 15ویں رات جو آج غروب آفتاب سے شروع ہو جائے گی، اس رات کی عظمت پر قرآن و سنت کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں، اور امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ یہ رات عام راتوں جیسی نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال نے اس رات کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما رکھا ہے۔ پھر اگر مختلف کتب کا مطالعہ کیا جائے جن میں سر فہرست تفسیر کی کتابیں ہیں، تو سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 اور 4 کے تحت 1 سے زائد مفسرین نے اس رات کے کئی نام بیان کیے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی ذات کے نام زیادہ ہونا اس کی عظمت کی دلیل ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید ایک محفوظ کتاب ہے، تمام الہامی کتابوں کی سردار کتاب ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ اس کتاب کے 55 کے قریب نام موجود ہیں، تو ناموں کا زیادہ ہونا اس ذات کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس رات کو شعبان المعظم کی 15ویں رات کو مختلف نام دیے گئے کہ یہ رات عام رات نہیں ہے، یہ لیلۃ المبارکہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ الصدق، لیلۃ المغفرہ، لیلۃ الاجابہ، یعنی یہ رات عام رات نہیں ہے۔ اس رات رب ذوالجلال اپنے بندوں کو بخشش عطا فرماتا ہے، اس رات رب ذوالجلال اپنے بندوں پہ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے، اس رات رب ذوالجلال آئندہ سال کے جو معمولات ہیں انہیں فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے، اور اس رات رب ذوالجلال اپنے گنہگار بندوں کی التجاؤں کو اپنی جناب کے اندر قبول فرماتا ہے۔ تو نام زیادہ ہونا اس ذات کی عظمت کی دلیل ہوتے ہیں۔ پھر اس رات کو ہمارے عرف میں شب برات کہا جاتا ہے۔ تو شب برات کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے آزادی کی رات، کیونکہ شب عربی لفظ نہیں فارسی لفظ ہے، اور برات جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، آزادی۔ شب برات آزادی کی رات۔ تو شب برات کا جو مفہوم ہے یہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جملے سے لیا ہوا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے، رب ذوالجلال ان گنت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا اتقاء اللہ من النار، رب ذوالجلال اس رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، یعنی یہ رات آزادی کی رات ہے، جہنم سے چھوٹنے کی رات ہے، اور اسی معنی کو شب برات کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا جملہ نہیں ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات یا اسلامی مزاج کے خلاف ہو، یہ اسلام کے مزاج کے بالکل موافق ہے، اور صرف موافق ہی نہیں بلکہ حدیث کے ایک جملے کا یہ مطلب اور مفہوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ اتقاء من النار، کہ اس رات جہنم سے لوگوں کو آزادی دی جاتی ہے اس رات میں۔ تو رات کے لیے شب کا لفظ آ گیا اور آزادی کے لیے برات کا لفظ آ گیا، شب برات، آزادی کی رات۔ پھر اس رات کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے مولا، قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کا مجھے حق عطا فرما کہ میرے غلام جو تیری جناب میں اپنے گناہوں کے بوجھ سمیت کھڑے ہوں گے اور اپنے گناہوں کے انبار کی وجہ سے پریشان ہوں گے، تو میری شفاعت ان کی بخشش کا باعث بن سکے، اس لیے مجھے حق شفاعت عطا فرما۔ تو رب تعالیٰ جل جلالہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے آپ کی امت کے تیسرے حصے کی شفاعت کا آپ کو حق عطا فرما دیا کہ 100 افراد میں سے 33 افراد آپ اپنی شفاعت سے جنت میں لے جائیں۔ آقا تو کریم ہے، رؤوف ہے اور رحیم ہے، انہیں فکر ہے میری آپ کی، وہ اپنے غلاموں کی فکر کرنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ کی جناب کے اندر اپنے دامن مراد کو پھیلا دیا، پھر التجا کی کہ اے میرے رب، مجھے میری امت کا شفیع بنا دے کہ قیامت کے دن میں اپنے گنہگار امتیوں کی سفارش کروں اور تو میری سفارش قبول کر کے ان کو جنت عطا فرما دے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے دوبارہ بھی دعا کو قبول فرمایا اور دوسری مرتبہ رب ذوالجلال نے امت مصطفیٰ کے 2/3 افراد کی شفاعت کا آپ کو حق عطا فرما دیا، یعنی 100 میں سے 70 کے قریب غلامان مصطفیٰ آپ کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں، لیکن اب بھی باقی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے دوبارہ اللہ کی جناب میں التجا کی۔ تو جس رات تیسری مرتبہ آپ نے اپنے دامن کو پھیلا کر اپنے گنہگار غلاموں کے لیے شفاعت کا حق مانگا اور رب ذوالجلال نے تیسری مرتبہ آپ کو آپ کی پوری امت کی شفاعت کا حق عطا کیا، جس رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کی شفاعت کا حق لیتے ہیں، اس رات کو شعبان المعظم کی 15ویں رات کہا جاتا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات معمولی رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میں رب ذوالجلال نے امام الانبیاء کو شافعی محشر بنایا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں رب ذوالجلال نے میرے محبوب علیہ السلام کو مجرموں کا شفیع بنایا ہے، اور امام جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی کے اندر کیا خوب انداز میں کہتے ہیں، سید و سرور محمد نور جاں بہتر و بہتر شفیع مجرمہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے سرور بھی بنایا ہے، سردار بھی بنایا ہے، ہماری جان کا نور اور قرار بھی بنایا ہے، اور کل قیامت کے دن رب ذوالجلال ہماری شفاعت کا بھی ان کو حق عطا فرمائے گا۔ تو شعبان المعظم کی 15ویں رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین کا لقب پاتے ہیں۔ اسی طرح یہ رات وہ ہے جس میں رب ذوالجلال اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرماتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے، آگے حکم دیا، ترغیب دی اپنے غلاموں کو، فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے کیا کرنا ہے؟ عام رات نہیں ہے، قوموا لیلھا وصوموا نہارھا۔ جب یہ رات آئے، رات کو تم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، رات عبادت میں گزارنی ہے، رات رب ذوالجلال کی جناب کے اندر عبادت میں بسر کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے رات عبادت میں بسر کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے، غروب آفتاب کے وقت رب ذوالجلال
اپنے شیان شان آسمان دنیا پہ نزول رحمت فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے حل من مستغفر حل من مستغفر حل من مبتلا۔ اللہ کی جناب سے اعلان ہوتا ہے کوئی اپنا دامن پھیلا کر مجھ سے بخشش کا سوال کرنے والا، ہے کوئی اپنا دامن پھیلا کر مجھ سے رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مشکل میں پھنسا چھٹکارا چاہنے والا، تو آؤ آج کی رات میں رزق بھی عطا کروں گا، میں بخشش و مغفرت بھی عطا کروں گا اور مشکلات سے آسانی کی راہیں بھی عطا فرماؤں گا۔ انا قضا خدا کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، اللہ کی جناب سے یہ صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ کب تک؟ فرمایا حتی یطلع الفجر، اگلے دن کی جب تک فجر نہیں ہوتی رب ذوالجلال کی جناب سے رحمت خاصہ کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ تو احباب ذی وقار یہ اعلانات اللہ رب العالمین کی جناب سے ہر رات میں ہوتا ہے، لیکن باقی راتوں میں دورانیہ مختصر ہے۔ کب؟ عام راتوں میں جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے جسے عرف میں تہجد کا وقت کہتے ہیں، عام راتوں میں تہجد کے وقت سے فجر کے طلوع ہونے تک اللہ کی جناب سے یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں، لیکن شعبان المعظم کی 15ویں رات کو ساری رات رب ذوالجلال کی جناب سے یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ پھر فرق ہے کہ نہیں اس رات میں اور عام راتوں کے اندر؟ پھر دوستو اس رات کو خالق کائنات جل جلالہ نے ایک خصوصیت یہ عطا کی ہے کہ یہ رات جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اس پر ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر بھی اس کو روایت کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی علیہ السلام بستر پہ آرام فرما نہیں تھے، میں بیدار ہوئی تو آپ کو میں تلاش کرنا شروع ہو گئی، اور نبی علیہ السلام کو تلاش کرنا مشکل نہیں تھا، کیونکہ جس راستے امام الانبیاء گزر جاتے وہ گلیاں وہ راستے مہک جاتے تھے، آپ کے بدن مبارک کی نفیس خوشبو اس راستے میں پھیل جاتی اور تلاش کرنے والوں کو آپ کا پتہ دیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کو تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع میں پہنچی، کیا دیکھتی ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر التجا کر رہے ہیں کہ اے میرے مولا ایمان والے مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما دے، ایمان والے مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما دے۔ ایمان والے مرد و عورت کی بخشش کی دعا کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مومن اہل ایمان کی بخشش کی دعا کرتا ہے تو رب ذوالجلال اہل ایمان کی تعداد کے برابر اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ دل صاف ہے، خلوص نیت سے وہ یہ التجا کرتا ہے کہ اے میرے رب، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین مومنات دنیا میں موجود ہیں سب کی بخشش فرما دے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں رب ذوالجلال کے ہاں کمی نہیں ہے خزانوں میں، اللہ رب العالمین اس دنیا میں آج تک جتنے ایمان والے آ چکے ہیں ان سب کی تعداد کے برابر دعا کرنے والے کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قرآن تو ہمیں سکھاتا ہے کہ قیامت تک آنے والے ایمان والوں کی بخشش کی دعا مانگا کرو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں ایمان والوں کی بخشش کی، پھر مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، حضرت جبریل میرے پاس حاضر ہوئے اور اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے کہ آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اس رات میں رب ذوالجلال بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اہل جہنم کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ بنو کلب
یہ عرب کا وہ مشہور قبیلہ ہے جو اپنی گندہ بانی کی وجہ سے مشہور تھا۔ بکریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، سینکڑوں نہیں ہزاروں تک تھی، اور بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزادی ملتی ہے۔ تو کسی کے پاس خدا کی اس وسیع رحمت و مغفرت اور بخشش کو شمار کرنے کا کوئی آلہ نہیں ہے کہ وہ کاؤنٹر کھڑا کر کے کہے کہ ہاں اتنے مال ہیں، آج کی رات اتنے لوگ جہنم سے آزاد ہوں گے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم ہمیشہ رب ذوالجلال کی رحمت پر، اللہ رب العالمین کی جناب پر امید رکھیں۔ تو ہم اللہ کی جناب میں یہ امید رکھتے ہیں کہ خالق کائنات آج کی رات جنہیں جہنم سے آزاد فرمائے گا ان میں میرا اور آپ کا نام بھی شامل ہوگا۔ اس رات کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ یہ رات بخشش و مغفرت کی رات ہے۔ پھر احباب سی بتا، ہمارے ہاں اب ایک یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ جب عظیم دن اور عظیم راتیں قریب آتی ہیں، نیکی کی توفیق سے محروم ایک طبقہ اور وہ گروہ کہ جسے ہر نیکی کے کام کے اندر بدعت دلالہ نظر آتی ہے، گمراہی نظر آتی ہے، اور بعض اسے شرک تک کہنے سے بھی باز نہیں آتے، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی رات ہے، اور بعض ناہنجار کو اسے شب برات کی پارٹی کا نام بھی دیتے ہیں کہ یہ لوگوں نے پارٹی ایک بنا رکھی ہے، اکٹھے ہوتے ہیں، ہلہ گلا کرتے ہیں اور بس انجوائے کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ ایسے الفاظ کہاں سے لے آتے ہیں۔ قرآن و سنت کو اگر پڑھا جائے اور حق کی تلاش میں پڑھا جائے تو نظر آئے گا کہ شعبان کی 15ویں رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس رات کی روایت کو بیان کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد 1 درجن کے قریب ہے۔ 1 درجن کے قریب صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آقا نے شعبان کی 15ویں رات کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا نام جانشین مصطفیٰ امام العدل حضرت صدیق اکبر کا ہے، پھر حضرت مولا مرتضیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت صدیق شعبان کی 15ویں رات کی عظمت کو بیان کرنے والی روایت کو پیش کرتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو سعد خشنی، حضرت عوف بن مالک، حضرت ابو امامہ باہلی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام صحابہ کرام روایت پیش کرتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی 15ویں رات کو بخشش و مغفرت کی رات قرار دیا ہے۔ اب جو حق کے متلاشی ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ہدایت کے ستارے، کسی ایک کے پیچھے چل پڑو گے وہ سیدھا تمہیں جنت لے کر جائے گا، اور شعبان المعظم کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک نہیں 11 صحابہ کرام ہے جو ہماری رہبری کر رہے ہیں کہ شعبان المعظم کی رات عام راتوں جیسی نہیں ہے، خرافات میں بسر نہ کرنا، بدعات میں بسر نہ کرنا، اس رات اپنے رب کو منانا، اس کی جناب میں اپنی جولی کو پھیلانا، رب ذوالجلال تمہیں اپنی رحمت سے محروم نہیں کرائے گا۔ اسی طرح اسلام کے جملہ عقائد، نظریات اور معمولات کا ایک مزاج ہے۔ اسلام کا کوئی عقیدہ ایسا نہیں جو عہد نبوی میں واضح نہ ہو، اسلام کی کوئی روایت ایسی نہیں ہے جو عہد نبوی، عہد صحابہ کے اندر واضح نہ ہو۔ ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ شب برات کی عظمت کے حوالے سے 14 صدیوں کا ایک پورا شجرہ یہاں پر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ، ایک صحابی ایسا نہیں جس نے اس رات کی عظمت کا انکار کیا ہو۔ صحابہ کے تابعین، ایک بھی تابعی ایسا نہیں ہے جس نے شب برات کی عظمت کا انکار کیا ہو۔ پھر آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے محدثین کا، فقہاء کا،
ایک محدث ایسا نہیں ہے، ایک فقیہ ایسا نہیں ہے، ایک امام ایسا نہیں ہے جس نے شب برات کا انکار کیا ہو۔ ہاں ہم درجنوں نام پیش کر سکتے ہیں کہ آؤ حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی سے پوچھو، امام احمد بن حنبل سے پوچھو، حضرت سیدنا امام غزالی سے پوچھو، امام رازی سے پوچھو، حضرت امام ابن رجب حنبلی سے پوچھو، ابن حجر عسقلانی سے پوچھو، اور چلتے چلتے امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو، ہر ایک تمہیں اس رات کی عظمت کو قرآن و سنت سے بیان کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ گزشتہ 150-200 سال کی بات نہیں، اسلام 150 سال پہلے کا نہیں ہے، اسلام تو 1400 سال پہلے کا ہے۔ لاؤ کسی صحابی کا نام جس نے شعبان المعظم کی 15ویں رات کو بدعت کہا ہو، لاؤ کسی تابعی کا نام جس نے شعبان المعظم کی 15ویں رات عبادت کو بدعت قرار دیا، کسی فقیہ کا نام لاؤ، کسی محدث کا نام لاؤ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر شعبان المعظم کی 15ویں رات کا باقاعدہ باب قائم کیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر شعبان المعظم کی 15ویں رات کا باقاعدہ باب قائم کیا ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل ہے، امام طبرانی ہے، امام ابن ابی عاصم ہے، امام ابن خزیمہ ہے، امام حیثمی ہے، اور یہاں پر صغیر کے عظیم ترین اولین محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، سب کے سب اپنی کتابوں کے اندر شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ ایک بھی ایسا نہیں۔ تو وہ بات کہ جو پوری امت کے مزاج میں شامل ہے، کوئی اٹھ کے اسے بدعت قرار دے، اور ایک عجیب رویہ ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف۔ محدثین یہ جانتے ہیں کہ حدیث ضعیف اگر متعدد طرق سے مروی ہو تو سند کے اندر آنے والا ضعف دور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک روایت نہیں، 11 صحابہ کرام سے یہ روایت مروی ہے، اور 11 صحابہ کے بعد ایک ایک صحابی سے ایک سے زائد تابعین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو ان روایات کی اسناد تو بے شمار ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر برسبیل تنزل اگر مان لیا جائے کہ یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں، تو کیا یہ محدثین کے ہاں اصول نہیں کہ فضائل اعمال کے اندر ضعیف حدیث کو بھی قبول کیا جائے گا؟ یہ تو محدثین نے اصول رکھا ہے کہ اعمال کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے توبہ کی فضیلت ہے، قرآن کی تلاوت کی فضیلت ہے، نفل نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، تو ان کی فضیلت کے اندر اگر کوئی ضعیف روایت بھی آ جائے تو محدثین کہتے ہیں کہ اسے بھی قبول کیا جائے گا۔ اگر مان لیا جائے کہ 11 صحابہ کی جملہ روایات ضعیف ہیں، تو دوستو پھر بھی سب یہ سب تو فضائل اعمال میں ہیں، تو اگلا اصول اس کا اطلاع کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ دل میں تنگی ہے۔ اگر دل کھلا ہوتا تو پھر کبھی اصول وہ نظر انداز نہ ہوتے۔ جو اہل اصول ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے اصول سے بغاوت نہیں کرتے۔ خود کو اہل حدیث کہلانا اور محدثین کے اصولوں سے انحراف کرنا، یہ سورج کو چمکتا دے کے اپنی آنکھیں بند کر کے تاریکی کا شور مچانا ہے۔ تو دوستان مکرم، 11 صحابہ سے یہ روایات مروی ہیں۔ اب ایک حدیث عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، باقی انشاءاللہ بہت باتیں ہیں اس حوالے سے، اسلاف کا انداز بھی عرض کرنا ہے، لیکن آج رات چونکہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، ہر سال کی طرح عشاء کے بعد یہاں پروگرام ہوگا، اس میں انشاءاللہ باتیں بیان ہوں گی۔ ایک حدیث عرض کرتا ہوں، امام سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع کے اندر طاؤس بن کیسان یمانی رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کو روایت کیا۔ طاؤس بن کیسان یمانی آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا۔ امام حسن کو تو آپ سب جانتے ہیں۔ امام حسن کون ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کے بڑے شہزادے
وہ جنہیں محبوب علیہ السلام اپنی جنت کا پھول قرار دیتے ہیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے لفظ جگر ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ کی آنکھوں کا نور ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کا سرور ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طاؤس بن کیسان آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ شعبان کی 15ویں رات آپ کیسے گزارتے ہیں؟ اب ذرا سوال پہ غور کریں، اگر شعبان کی 15ویں رات عام راتوں جیسی ہوتی تو طاؤس یہ سوال کیوں کرتے؟ اگر یہ باقی راتوں جیسی ہے تو یہ سوال کس لیے؟ یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ طاؤس بن کیسان کو یہ معلوم تھا کہ شعبان کی 15ویں رات عام راتوں جیسی نہیں ہے، شب برات عام راتوں جیسی نہیں ہے۔ طاؤس بن کیسان کے اس سوال پر اگر عام راتوں جیسی ہوتی، آگے حضرت امام حسن ہے، نبی علیہ السلام کے علم کے وارث ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ کے علم کے وارث ہیں، آپ کے روحانی، آپ کے فکری جانشین ہیں، تو آپ کہہ دیتے اے طاؤس کیسا سوال کر رہے ہو؟ شعبان کی 15ویں رات ویسے ہی گزارتا ہوں جیسے باقی راتیں گزارتا ہوں، اس رات کی کیا خصوصیت ہے کہ صرف اسی رات کا مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ ہاں پوچھنا ہے تو شب قدر کا پوچھو، پوچھنا ہے تو ماہ رمضان کی راتوں کا پوچھو، پوچھنا ہے تو ماہ ذوالحج کی راتوں کا پوچھو۔ سوال کر رہے ہو کہ شب برات کیسے گزارتا ہوں، اس رات کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن یہ حضرت امام حسن ہیں، یہ حق بیان کرنے والوں کے سردار ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ قرآن و سنت کے علوم کے وارث ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سن لو، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے میں اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ کیا کرتے ہوئے؟ فرمایا ایک حصہ اپنے نانا جان، اپنے دلوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہوں، ایک حصہ اللہ کی جناب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں، ایک حصہ اپنے دامن مراد کو پھیلا کر اللہ کی جناب سے توبہ اور بخشش مانگتا ہوں۔ کہا ساری رات میں ایسے بسر کرتا ہوں، تم بھی سن لو، یاد کر لو، باقیوں کو بتاؤ کہ یہ رات عام رات نہیں ہے، یہ رات اللہ کی جناب میں عبادت کرنے کے لیے ہے، اس رات میں غفلت نہیں، اس رات میں خرافات نہیں، اس رات میں بدعات نہیں، اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا، محبوب پہ درود پڑھنا ہے، اپنی جولی پھیلا کے التجائیں کرنی ہے۔ طاؤس بن کیسان، آپ نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے اگر میں بھی ایسا کروں تو مجھے ملے گا کیا؟ دیکھیں سن کے جو محبت والے ہیں، ذوق رکھنے والے ہیں، شوق بڑھتا ہے ان کا، جیسے ہم سنا رہے ہیں جذبہ بیدار ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے بھی اپنی رات کو اسی انداز میں بسر کرنا ہے، لیکن ساتھ سوال آتا ہے ذہن میں کہ ملے گا کیا اگر میں بھی اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کروں، درود پڑھوں، استغفار کروں، نماز پڑھوں، مجھے کیا ملے گا؟ تو طاؤس بن کیسان نے سوال کیا۔ اب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سن کر جواب دیا، فرمایا کہ سنو، جو جواب دینے لگا ہوں میں جواب اپنی طرف سے نہیں دے رہا، زبان میری ہے، الفاظ میرے والد محترم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ہیں، اور یہ الفاظ انہوں نے میرے سامنے بیان کیے، مجھے یہ بتا کر کہ اے بیٹا حسن، ان الفاظ کو ادا کرنے کے لیے زبان تو میری ہے، لیکن یہ الفاظ تمہارے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ کے ہیں۔ امام حسن فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ سے سنا، انہوں نے میرے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ سے سنا کہ جو شب برات کو اس انداز میں بسر کرے گا رب ذوالجلال اسے اپنے مقرب بندوں کے اندر شامل فرمائے گا، کل قیامت قریب ہوگا، رب ذوالجلال اسے اپنے عرش کی چھاؤں میں جگہ عطا فرمائے گا، کل قیامت قریب ہوگا، رب ذوالجلال اسے صدیقین کے ساتھ پل صراط کے اوپر سے گزار کر جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔
اب دوستان مکرم، اگر اس رات کی کوئی فضیلت نہ ہوتی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا حضرت امام حسن نے اپنے والد محترم پہ جھوٹ باندھا؟ کیا امام حسن نے اپنے نانا جان کی ذات کی طرف جھوٹی بات کو منسوخ کر دیا؟ الیاذ باللہ، یہ ہستیاں ایسی فکر سے رب ذوالجلال نے پاک پیدا کی ہے، یہ سچ بولنے والے ہیں، یہ سچ کے ترجمان ہیں، یہ حقیقت بیان ہے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں، القول القدی کی روایت ہے کہ جو اس رات کو اللہ کی جناب کے اندر نبی پر درود پڑھتے ہوئے، اللہ کی جناب میں عبادت کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے بسر کرے گا، رب ذوالجلال اسے اپنے مقرب بندوں کے اندر شامل فرمائے گا۔ دوستوں، ماننے والوں کے لیے تو ایک دلیل کافی ہے، نہ ماننے کے لیے لوگ پورے قرآن کے منکر بیٹھے، پوری ذخیرہ احادیث کا انکار کیے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا کیا برم ہے کہ جو بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ہم بحمد اللہ تعالی ماننے والے ہیں، اور ہمارے لیے امام حسن کی بات ہی کافی ہے کہ جو یہ رات عبادت میں بسر کرے گا، اللہ کی جناب سے اسے رحمت خاصہ عطا ہوگی۔ میرا رب ہمیں ہمیشہ اپنے نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ ہمارے قدموں کو مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔